السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب وعلیکم السلام العالمین ورحمۃ اللہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہے تھے اور اس کی بہت ساری احادیث ہم نے پڑھ لی۔ ابھی کتاب الزکوٰۃ ہی چل رہا ہے اور چند ایک احادیث اس کی باقی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الصیام شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی حدیث آج کے لیکچر کی یہ ہے: خاندان نبوت کے لیے زکوٰۃ و صدقات حلال نہیں ہیں۔ تو اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد کے لائق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ تو یہ صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود صدقہ کھاتے تھے اور نہ ہی اپنی آل کو کھانے دیتے تھے۔ تو یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ویسے اگر کوئی شخص کسی کو ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے، تو اگرچہ وہ ہدیہ اور تحفہ ہوتا ہے، لیکن دینے والے کے لیے وہ ایک نفلی صدقہ بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، آپ ہدیہ کھا لیتے تھے۔ وہ ایک معروف حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، تو حضرت سلمان جو ہیں یہ اصل میں فارس کے رہنے والے تھے، اور پھر دین حق کی تلاش میں بکتے بکاتے کیسے نہ کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ ہدیہ کھا لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ بھی کھا لیں اور آپ اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں صحابہ کے سامنے کر دی کہ آپ لوگ کھا لیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر دوسرے دن آئے اور چند کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ تو پھر وہ کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ تو یہ وہ چند ایک علامات تھیں جنہیں دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ بہرحال ان کے اسلام کا واقعہ کافی لمبا ہے، یہاں موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا۔ تو صدقہ خاندان نبوت کے لیے اس لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے مقام سے بہت نیچے کی چیز ہے، سطحی چیز ہے، لوگوں کے مالوں کی میل ہے۔ وعن عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، کہ یہ صدقہ جو ہے یہ آل محمد کے لیے مناسب نہیں ہے، آل محمد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انما ہی اوساخ الناس، بے شک یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ، اور بے شک یہ صدقہ حلال نہیں ہے، لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی آل محمد کے لیے۔
تو چونکہ پچھلی حدیث کے اندر صرف آل محمد کا تذکرہ تھا، تو اس ٹکڑے کے اندر آل محمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی آپ کے لیے بھی اور آپ کی آل کے لیے بھی، دونوں کے لیے صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کر دی کہ وہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو واضح بات صراحت کے ساتھ جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، دونوں پر حرام ہے۔ اور اس حدیث سے آل محمد کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ان کی شان لوگوں کی زکوٰۃ کھانے سے بلند ہے، ان کی شان لوگوں کی زکوٰۃ کھانے سے بلند ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی حکم کی علت بھی بیان کر دیتے تھے۔ اب یہاں پر آپ نے صدقہ حرام کیا تو اس کی علت بھی بیان کر دی کہ اس لیے حرام ہوا ہے کہ یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ زکوٰۃ کو میل کچیل کہا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کو میل کچیل کہا جا سکتا ہے۔ اب آگے آل رسول جن کے لیے صدقہ حلال نہیں، ان کا بیان۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس کے چار قبیلے تھے، یعنی قریش خاندان کے چار قبائل تھے۔ عبد مناف کے چار بیٹے تھے، اور پھر چار قبیلے تھے۔ ان میں عبد مناف کا ایک بیٹا ہاشم تھا، ایک مطلب تھا، ایک نوفل تھا، اور ایک عبد شمس تھا۔ تو ان چاروں بیٹوں کے نام پر پھر آگے چار قبیلے بن گئے۔ تو ان میں سے جو دو قبیلے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور دوسرا جو آپ کے ساتھ اس قبیلے کے ساتھ زیادہ قرابت کا حقدار تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ حرام کی گئی ہے، باقیوں کے اوپر زکوٰۃ حرام نہیں کی گئی۔ تو اس حدیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ وعن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، مشیت انا و عثمان بن عفان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چلا میں اور عثمان بن عفان اللہ کے نبی کے پاس۔ فقلنا، ہم نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر و ترکتنا، کہ آپ نے عبد المطلب، بنو مطلب کو خیبر کے خمس میں سے دیے ہے اور ہمیں چھوڑ دیے ہے۔ یعنی خیبر میں جنگ کے دوران جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ بنو مطلب کو آپ نے دیا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا سورہ توبہ میں 10ویں سپارے کی پہلی آیت میں کہ جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا، اس میں سے پانچواں حصہ الگ کر دیا جاتا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی ذاتی اور اپنی ازواج مطہرات کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور اسی طرح اپنے خاندان اور آل کو اس میں سے دیتے تھے، اور اسی طرح غریبوں مسکینوں کے اندر بھی تقسیم کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل، چونکہ آپ کے لیے یہ زکوٰۃ لینا حرام تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال غنیمت کے پانچویں حصے میں سے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم، یہ دونوں جو ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا
کہ آپ نے بنو مطلب کو خیبر کے خمس میں سے دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا، وترکتنا، اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ونحن وہم بمنزلۃ واحدہ، حالانکہ ہم اور وہ ایک ہی مقام پر ہیں، حالانکہ ہم اور وہ ایک ہی مقام پر ہیں، یعنی ایک مقام کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی عبد مناف کے چار بیٹوں میں سے ایک کے کی اولاد ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بنو المطلبی، بے شک بنو مطلب، و بنو ہاشم، بنو ہاشم جس سے اللہ کے نبی خود تھے، تو بنو ہاشم اور بنو مطلب شیء واحد، یہ دونوں ایک چیز ہیں، تم جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہو۔ تو حضرت جبیر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضرت عثمان کا تعلق تھا بنو امیہ سے، یعنی آپ بنو ہاشم یا بنو مطلب سے نہیں تھے، اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا بنو نوفل سے۔ تو اصل فرق یہاں پہ آ کر پڑا کہ جب شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو وہاں پر بند کر دیا گیا، وہاں پہ یعنی کہ بائی کاٹ کر دیا گیا، تو اس وقت بنو ہاشم کا بنو مطلب نے ساتھ دیا تھا، جبکہ بنو نوفل اور بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ قریش کے ساتھ تھے۔ تو اس ساتھ کی بنیاد پر جو قرابت داری میں بنو مطلب اور بنو ہاشم جو ہیں یہ ایک ہیں، جبکہ بنو امیہ اور بنو نوفل جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر یہی بات واضح فرمائی کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہیں، یعنی بنو مطلب اور بنو ہاشم جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے، بنو امیہ اور بنو نوفل جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ حرام نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا پانچواں حصہ صرف بنو مطلب اور بنو ہاشم میں تقسیم کیا تھا، آپ نے دیگر لوگوں کو نہیں دیا۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایک جیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک جیسے ہیں، آپ کا درجہ اس کے علاوہ ہے، کیونکہ شیب ابی طالب کے اندر یہ دونوں قبائل جو ہیں یہ قریش مکہ کے ساتھ تھے، جبکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ اس شیب ابی طالب کے اندر اکٹھے تھے، انہوں نے وہ ساری مشکلات جو ہیں وہاں پہ مل کر برداشت کی تھی۔ تو جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا، صدقہ لینا جائز تھا اور یہ زکوٰۃ لے سکتے تھے۔ تو اب یہاں پر آل محمد سے مراد بنو مطلب اور بنو ہاشم، یہ سارے لوگ ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور آپ کی آل سے مراد بنو مطلب کے سارے لوگ اور بنو ہاشم کے سارے لوگ ہوں گے، ان کے خاندان، اولادیں اور اولادوں کی اولادیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو مشکل میں کام آیا ہو، جو شخص مشکل میں کام آیا ہو، اس کی سہولت و آسانی کے اوقات میں مدد کرنا انسان کا اخلاقی فریضہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسے ہی کیا کہ آپ نے بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مطلب کو بھی یاد رکھا، کیونکہ مشکل کے وقت میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ اشکال ہو
اور وہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھتا ہو تو وہ اس بارے میں سوال کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت جبیر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور آپ نے اس سوال کو برقرار رکھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے سوال کیوں کیے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی آیت کے اندر والذی القربا، والذی القربا جو مال غنیمت کے خمس کی تقسیم ہے، اس والذی القربا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اور کسی عام بندے کے قرابت دار مراد نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع اور عاجز انسان تھے کہ آپ نے ان دونوں کی بات کو نہ صرف غور سے سنا، بلکہ ان کی تسلی کے لیے اور ان کی تشفی کے لیے ان کو مطمئن بھی کیا۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں یہ حدیث لا کر دراصل یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنو مطلب پر بھی بنو ہاشم کی طرح زکوٰۃ حرام ہے، اگرچہ اس میں کچھ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ بنو مطلب کی طرح بنو ہاشم پر بھی زکوٰۃ حرام ہے، اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ بنو مطلب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آگے ہے آل رسول کے موالی کے صدقہ لینے کا حکم، یعنی ایک تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی آل، اور تیسرے نمبر پر آل رسول کے خادم۔ تو خادم جو ہے وہ قوم کے حکم میں ہوتا ہے، خادم یا غلام، یا خادم سے مراد غلام ہے، غلام جو ہے وہ قوم کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ غلام کے اخراجات، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش، وہ مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر مالک پر زکوٰۃ نہ لگتی ہو تو غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مالک کے لیے جو چیز حلال نہیں ہے وہ غلام کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعث رجلا علی الصدقۃ، ایک آدمی کو صدقہ لینے کے لیے بھیجا، من بنی مخزوم، جو بنو مخزوم کا تھا۔ فقال لابی رافع، تو اس نے ابو رافع سے کہا تو یہ ابو رافع جو ہیں ان کا اصل نام اسلم یا ہرمز یا ثابت بن ابراہیم تھا، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور بعد میں انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تھا، اور غزوہ بدر سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے کہا، اس حبنی، تو بھی میرا ساتھی بن جا، تو بھی میرے ساتھ چل، فإنک تصیب منہا، آپ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ فقال لا، تو ابو رافع نے کہا کہ نہیں، حتیٰ آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فأسألہ، آپ سے سوال نہ کر لوں، یعنی اللہ کے نبی سے پوچھ کر میں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ فأتاہ، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی ابو رافع، فسألہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مول القومی من انفسہم، مول القومی من انفسہم، کسی قوم کا مولا، یعنی اس وقت پھر اس کو آزاد کر دیا گیا تھا، بعد میں اس کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ تو مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، مول القومی من انفسہم، کسی قوم کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام، من انفسہم، انہی میں شمار ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، اور ہمارے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح کسی قوم کے لیے صدقہ لینا حلال نہ ہو، اسی طرح اس قوم کے غلام کے لیے یا آزاد کردہ غلام کے لیے بھی صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ رواہ احمد والثلاثۃ وابن خزیمہ وابن حبان، اس حدیث کو امام احمد، ائمہ ثلاثہ، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔
تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقات کی وصولی کے لیے عاملین مقرر کرنا یہ بالکل جائز ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کے ایک صاحب کو صدقات کی وصولی پر مقرر فرمایا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی دوسرے شخص کو کسی حاصل ہونے والے دنیاوی فائدے کی بابت آگاہ کر کے اسے اس کے حاصل کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے، اور کسی نفع بخش کام میں اسے اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت بھی دے سکتا ہے، جس طرح اس مخزومی شخص نے ابو رافع کو صدقات کی وصولی کے کام میں اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی تھی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقوی نہایت اعلیٰ اور ایمان افروز تھا، چنانچہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال دہرائے بغیر جواب میں صرف نہیں کہنا بھی کافی ہے، یعنی آپ ہاں یا نہیں سے جواب دے سکتے ہیں، جس طرح یہاں پہ اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا لا، نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بن مانگے ملنے پر لینے کا جواز، کہ اگر مانگے بغیر آپ کو کچھ مل رہا ہو، آپ کو کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، یا وراثت میں سے آپ کو حصہ مل رہا ہو، تو بغیر مانگے جو آپ کو ملتا ہے، بے شک آپ غنی ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ لے لینا چاہیے۔ ہاں البتہ بعد میں آپ اس کو جہاں مرضی خرچ کر لیں، اگر آپ خود اس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صدقہ کر دیں، لیکن جو آپ کو مل رہا ہے بغیر مانگے وہ آپ لے لیں۔ وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعطی عمر بن الخطاب، کان یعطی عمر بن الخطاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو العطاء کچھ دینا چاہتے، فیقولو تو وہ آگے سے کہتے، اعطیہ افقر منی، کہ یہ آپ مجھ سے جو زیادہ فقیر ہیں، جو زیادہ حاجت مند ہیں، ان کو دے دیں۔ یعنی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دینا چاہتے تو وہ آگے سے کہتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند جو ہیں ان کو دے دیں۔ فیقولو، لیکن اللہ کے نبی آگے سے کہتے، خذ ہو، یہ لے لو، اسے لے لو، فتمول ہو، اور اسے اپنا مال بنا لو، اپنے مال کا حصہ بنا لو، او تصدق بھی، یا اس کو صدقہ کر دو، وما جاءک من ھذا المال، اور جو تیرے پاس مال آئے، اس مال میں سے جو تیرے پاس اس حالت میں آئے کہ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، کہ تو اس کے اوپر جھانکنے والا نہ ہو، وَلَا سَائِلٍ، اور نہ ہی تو اس کا سوال کرنے والا ہو، فَخُذْهُ، بس اس کو لے لے، یعنی نہ تو تیرے دل کے اندر اس کا کوئی لالچ ہو اور نہ ہی تو نے اس کے بارے میں کوئی سوال کیا ہو، تو پھر بھی اگر کوئی ایسا مال تیرے پاس آ جائے تو اس کو لے لے۔ وَمَالَ، اور جو ایسا نہ ہو، یعنی جو مال ایسا نہ ہو، یعنی جس کے بارے میں نہ آپ نے جانکا ہو اور نہ ہی آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا ہو، وہ مال ایسا نہ ہو، یعنی آپ اس کے بارے میں جانک رہے ہوں یا آپ سوال کر رہے ہوں، تو پھر فلا تتبعہ نفسک، تو پھر اپنے جی کو اس کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی ایسے مال کے پیچھے اپنے آپ کو مت لگاؤ، لیکن جو اپنے آپ مل رہا ہے وہ آپ لے کر رکھ لو، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بغیر مانگے آپ کو کوئی مال مل رہا ہو
تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ باقی مال مانگنا نہیں چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے، مال کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے حد زاہد انسان تھے، چنانچہ وہ مال قبول کرنے کی بجائے اسے اپنے سے زیادہ محتاج کو دینے کے بے حد حریص تھے۔ اور پھر فقر و غنا میں لوگوں کے مختلف احوال ہیں، اور بے شک اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں، کیونکہ اگر سارے کے سارے فقیر ہو جائیں تو بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اور اگر سارے کے سارے امیر ہو جائیں تو بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے تاکہ وہ اپنے رزق کو خرچ کر کے اپنے ضروریات اور اپنے معاملات کو، ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کم رزق دیا ہے تاکہ وہ محنت مزدوری کر کے لوگوں کے کام آ سکیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا کہ فَخُذُوا، تو اس کو لے لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ خود دار تھے، لیکن بظاہر محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی خود داری ایسی تھی کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے بظاہر تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لوگوں کے مالوں پر نظر رکھنا، اپنے دل کے اندر اس کی تمنا رکھنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، جبکہ زبان سے سوال کرنا اس سے بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور مانگنے والے کے بارے میں تو ہم پیچھے احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لوگ جو لوگوں سے مانگتے ہیں بلا عذر کے، قیامت والے دن ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ہمارا باب کتاب الزکوٰۃ یہ مکمل ہو گیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ ہم نے یہاں پہ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آگے ہے با کتاب الصیام، جس میں روزوں کے احکام و مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ہر بالغ، عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ اللہ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، اور پہلی امتوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا، جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ قول ہے فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کیا آپ انہیں کہیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ اب تعداد طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن روزے اللہ نے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے تھے۔ تو روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا، سیام کا معنی ہے رک جانا۔ تو اصطلاحی طور میں شرعی طور پر صبح، یعنی کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والے امور سے رک جانا، کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والے امور سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ 5 ارکان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ اور روزے کے بے شمار فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔
روزے کے فوائد بے شمار فوائد ہیں اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک تو روزہ جو ہے یہ خاص طور پہ رمضان کے روزے، یہ اہل ایمان کے لیے ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور پھر رمضان کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں۔ اور روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں تمام عبادات کو بجا لانے اور تمام منہیات سے رک جانے کا نام ہے۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، یا اسی طرح ماپ تول کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مختلف دو تین لوگوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک روزے دار کا بھی تذکرہ ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ کر، بخشش کروا کر جنت کا وارث نہیں بن جاتا، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یعنی اس پر لعنت ہے۔ اور پھر روزہ جہاں پر اس کے اندر بے شمار روحانی فوائد ہیں، وہاں پر اس میں طبی فوائد بھی ہیں۔ روزے سے ایک تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے انسان کو، پھر اسی طرح انسان کو صبر و تحمل کی عادت ہو جاتی ہے، انسان فضول خرچی اور اس طرح کی لغویات سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس طرح روزہ رکھنے سے دل و دماغ اور نفس میں شیطان کے آنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر روزہ رکھنے سے جسم کی فالتو چربیاں اور رطوبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ روزہ ایسا ہے کہ روزے کے آغاز اور اختتام کے دونوں اوقات پر انسان کو عبادت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ سحری کھانا یہ بھی عبادت ہے، افطاری کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر افطاری کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو روزہ بے شمار عبادات کو اکٹھا کرنے والا، بے شمار فضائل اور درجات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو روزہ رکھتے وقت، یعنی جب رمضان کا آغاز ہو رہا ہو، تو جب تک چاند نظر نہ آ جائے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کنفرم طور پر، یعنی شک والے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ متعین اور ٹو دی پوائنٹ چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، شک والی چیزوں سے روکتا ہے۔ تو شعبان کے اگر 29 دن ہیں اور موسم جو ہے وہ صاف نہیں ہے، بادل ہیں یا کوئی بھی وجہ، اور چاند نظر نہیں آ سکا، تو شک کی بنیاد پر شک والے دن کا روزہ نہیں رکھا جائے گا جب تک واضح طور پر، کنفرم طور پر چاند نظر نہ آ جائے۔ جب چاند نظر آ جائے گا تو پھر وہ روزہ رکھا جائے گا، ورنہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقدموا رمضان، تم رمضان کو آگے نہ کرو، بے صوم یومن، ایک دن کے روزے کے ساتھ، ولا یومین، اور نہ ہی 2 دن کے روزے کے ساتھ، یعنی 1 یا 2 دن کے روزے سے رمضان کو آگے نہ کرو۔ آگے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعبان کے آخری 2 دنوں کے روزے رکھ لیں یا 1 دن کا روزہ رکھ لیں۔ اللہ رجل، سوائے اس آدمی کے، کانا یصوم صوما، جو پہلے سے روزہ رکھتا تھا، فل یصوم ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ یعنی ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے،
اب بدھ والے دن، بدھ کی شام کو لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن چاند نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات کو روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ چاند نظر نہیں آیا۔ لیکن ایک آدمی جو ہر جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اپنا روزہ اپنی ترتیب سے رکھے، لیکن جو باقی لوگ جو عام طور پہ جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے شک کی بنیاد پر، یعنی چاند نظر تو نہیں آیا لیکن احتیاطاً روزہ رکھ لیں جی، شاید ہو سکتا ہے چاند چڑھ گیا ہو اور ہمیں نظر نہ آیا ہو، اگر نظر نہیں آیا تو روزہ نہیں ہے، تو چاند کو دیکھ کر ہی روزہ رکھا جائے گا اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ چھوڑا جائے گا، یعنی رمضان کا آغاز بھی چاند دیکھنے سے ہوگا اور عید الفطر بھی چاند دیکھنے سے ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے احتیاطاً شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ایک یا دو دن تو رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ دن پہلے آپ رکھ سکتے ہیں، 3 دن پہلے آپ کوئی روزہ رکھ سکتے ہیں یا 4 دن پہلے کوئی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو بندہ روٹین میں روزے رکھ رہا تھا اگر وہ رکھ لے تو اس کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ اس نے رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اس نے تو اپنا ایک نفلی روزہ رکھا ہے۔ تو یہاں پر روزوں کی بتدریج فرضیت کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا ہے کہ روزہ 3 مراحل میں فرض ہوا۔ پہلے مرحلے پر صرف عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ فرض ہوا، دوسرے مرحلے پر رمضان کے روزے لیکن علی سبیل التخییر، یعنی جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ تو اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں رمضان کے روزے مکمل طور پر فرض ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ، اور یہ 2 سن ہجری میں فرض ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چونکہ 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال رمضان کے مکمل مکمل روزے رکھے۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر بھی وہی پہلی حدیث کا ہی بیان ہے۔ وعن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے، انہوں نے کہا من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ذکرہ البخاری تعلیقاً، امام بخاری نے یہ روایت معلق ذکر کی ہے، وواصلہ الخمسہ، اور ائمہ خمسہ نے اس کو موصول بیان کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ و ابن حبان، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ امام بخاری نے معلق روایت نقل کی ہے لیکن ائمہ خمسہ نے اس کو موصول بھی بیان کیا ہے، یعنی مسلسل سند والی روایت کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا ہے۔